बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो साइफर के हवाले से कप्तान के कुछ केसेस ज़ेर समाअत थे, उस पर आज क्या हुआ, और उसके साथ साथ नाजरीन मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काबिल कबूल अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं हैं, और नवाज शरीफ साहब पर एक और तलवार लटका दी गई है, और वो तलवार क्या है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि साइफर केस जो है उसमें फ्रीकैन की जानिब से जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर दलाइल मुकम्मल हो गए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने उस पर दलाइल दिए थे। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी उस पर जो रिजवान अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी दलाइल दे दिए थे, मुकम्मल हो गए थे, और हुक्म के लिए वो केस आज रख दिया गया था, लेकिन आज उस पर हुक्म नहीं सुनाया गया। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत थी उसके साथ उनकी जो क्वैशमेंट के लिए उन्होंने पेटिशन फाइल की थी, यानी कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए, और ट्रायल रोकने के लिए जो पेटिशन उन्होंने की थी उस ट्रायल को ये सारी दरखास्तें जो हैं वो यकजा कर दी गई थी, और आज जो रेगुलर काज लिस्ट थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत की, वो रेगुलर काज लिस्ट जो है वो खारिज कैंसिल कर दी गई है, और आज उनके केसेस की समाअत नहीं हो सकी। यानी इमरान खान साहब के ये बड़े अहम केसेस थे जिनकी समाअत मुलतवी की गई है, और इसमें एक अहम केस ये भी था कि साइफर केस में अगर उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर हो जाती है तो फिर किसी दीगर केस में भी उनको गिरफ्तारी से जो है वो रोका जाए पुलिस को। तो आज ये ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म के हवाले से भी तारीख मुकर्रर थी, लेकिन आज फर्द जुर्म उन पर नहीं लगाया जा सका, और बल्कि आज उनके वकला की जानिब से एक तो इमरान खान साहब को जब पेश किया गया, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक पिंजरा नुमा कमरा था जिसमें वो लेके आए थे उनको, तो आज फिर उनके जो वकला थे शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने इस पर बड़ा एहतजाज भी किया कि जी इनको पिंजरा नुमा कमरे में रखा गया है और ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, ये मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे और इनको जो कानूनी और आइनी हकूक हासिल है उनकी वायलेशन की जा रही है, ये कोई दहशत गर्द नहीं है, मतलब इस हवाले से एजिटेट किया गया उनके वकला की जानिब से। तो लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी ये आज तो चले जो होना था हो सो हो गया, जो अगली समाअत है वो किसी बड़े कमरे में होगी, और फिर समाअत जो है वो चूंकि हो रही है और अभी तक बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं हर जानिब से कि इस केस को जो है वो जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जा सके। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज बड़ी फिर मैं समझता हूँ कि उनका हौसला जो है वो यकीनन काबिल दाद है, और उनकी दाद ना देना जो है वो भी नाइंसाफ़ी होगी। आज उन्होंने अपने वकला से गुफ्तगू की और कहा कि मेरा ट्रायल जहाँ भी हो, मेरे वर्कर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इत्मीनान रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, खौफजदा ना हो, और खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स को भी उन्होंने पैगाम दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो कन्वेंशन है उनका इनकाद करें। उसके साथ साथ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की वो पेटिशन जिसमें उन्होंने ये प्रे की थी कि उनका जेल ट्रायल की बजाय ओपन कोर्ट में ट्रायल किया जाए, वो चूँकि खारिज कर दी गई थी, और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि बज़ाहिर इसमें कोई बदनीयती नोटिफिकेशन में नज़र नहीं आती, उनकी सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, तो उनकी जो है वो समाअत जेल में ही मुनासिब है। तो उसको भी इमरान खान साहब ने चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, और उनकी जानिब से ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा, और उनके लिए जो है उन्होंने इंतखाब किया सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े आला पाए के कानून दान हैं, और उनका जो वे ऑफ आर्गूमेंट्स है वो भी बड़ा इम्प्रेसिव है, और वो गुफ्तगू बड़ी मंतकी करते हैं, बड़ी नबी तुली गुफ्तगू करते हैं, और ब्रीफ से, कानून से और किताब से बाहर नहीं जाते, ये उनका आर्गूमेंट्स का एक खासा है। अब ये ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए या जेल में होना चाहिए, इस पर यकीनन आर्गूमेंट्स भी होंगे, लेकिन चूंकि ये मामला जहाँ सुप्रीम कोर्ट में रहा है, तो काजी फायद ईसा साहब पर जब एक रेफरेंस बनाया गया था उनकी नाअहली के हवाले से, उनको बरतरफ करने के हवाले से, तो उस रेफरेंस में काजी फायद ईसा साहब ने अपना केस बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त की मंजूर करने की बजाय उनका जो मामला था, उनकी पेटिशन जो थी वो फुल कोर्ट मीटिंग में भेज दी गई थी ताकि आम आदमी जो है वो ना देख सके। लेकिन ये उन्होंने खुद दरख्वास्त की थी कि जी पूरा पाकिस्तान जो है वो मेरा केस देखे और मेरा केस बराह रास्त दिखाया जाए। तो अब अगर
انہی کے پاس ایک شخص یہ استدعا لے کے آ رہا ہے کہ جی میرا کیس بھی پورا پاکستان دیکھے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے امتحان ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے اس کی اوپن کورٹ کا آرڈر کرتے ہیں یا پھر وہ یہ جیل ٹرائل ہوگا۔ لیکن جیل ٹرائل میں بہت ساری چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جب چھپایا جائے گا تو پھر یقیناً اس پر انگلیاں اٹھیں گی اور انگلیاں اٹھنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی تک ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس وقت ایک تو ضمیر کے قیدی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاست جو ہے یہ ایک 70-75 سالہ بوڑھی خاتون جو کینسر سروائیور بھی ہے اور مریضہ بھی ہے، پتہ نہیں اس کو جیل میں رکھ کے کیا ان کے مضموم مقاصد ہیں جو یہ پورے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں پنجاب کی ہیلتھ منسٹر بھی رہی ہیں، بڑی دبنگ خاتون ہیں اور ان کا ایک بڑا واضح اور صاف ستھرا ان کا ایک کیریئر ہے۔ ان پر تھانہ شادمان میں بھی ایک کیس بنایا گیا تھا، تو اس میں آج ATC جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید صاحب ہیں، انہوں نے ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ قابل سماعت نہ ہونے کی بنا پر آج جو ہے وہ ڈسمس کر دی ہے، یعنی غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی ہے۔ اور یہ تھانہ شادمان کیس میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر یاسمین راشد کو بھجوایا گیا۔ اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی FIR ہے، اس FIR میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بہرحال میجسٹریٹ یا جو بھی کورٹ ہوتی ہے متعلقہ وہ گرانٹ کرتی ہے۔ جب 14 دن پورے ہو جائیں اس سے پہلے یہ کورٹ سمجھتی ہے کہ اب مزید ریمانڈ کا جو دیا جانا وہ قرین انصاف نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں نئی دفعات کا بہانہ بنا کر پھر سے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ ایک ایسی خاتون جس کی فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ گاڑی پر بیٹھی ہیں اور لوگوں کو منع کر رہی ہیں کہ اس طرف مت جائیں، تو اس کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی کورٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اور درخواست ضمانت جو ہے اب بنیادی طور پہ کوئی بھی FIR اس کی جو سٹوری ہوتی ہے اس سٹوری میں کسی شخص کی ضمانت ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے، لیکن دفعات جو ہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے بنیادی طور پہ دفعات میں ضمانت ہوتی نہیں ہے۔ وہ الزام جو لگایا گیا ہوتا ہے کسی شخص کا، اس الزام کو اگر پروسیکیوشن یا جو استغاثہ کے جتنے گواہان ہوتے ہیں وہ ثابت نہ کر سکتے ہوں یا بادی النظر میں وہ الزام جو ہے وہ درست معلوم نہ ہوتا ہو تو ضمانت جو ہے وہ گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ اب اگر ایک کیس ہے اس میں وہ 302 کی اس میں دفعہ لگا دیا گیا ہے، کسی شخص کا خدا نہ خواستہ مرڈر ہوا ہے اس میں، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے وہ مرڈر کیا ہے، جس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے یہ فائر کیا اور فائر کرنے سے بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، لیکن اگر اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے یا اس کا کوئی ڈرائیور ہے یا جو اس کا خانسامہ ہے یا اس کا جو مالی ہے جو چوکیدار ہے، اب اس کو اس 302 کے الزام میں جو ہے اس پر وہ الزام ہی نہیں ہے بنیادی طور پر، تو اس بنیاد پر نہ تو اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا کہ اس سے 302 کی تفتیش کرنی ہے، پسٹل برآمد کرنا ہے یا گن برآمد کرنی ہے، تو یہ بڑا مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کے ان سنگین ترین خلاف ورزیوں میں وہ بنیادی طور پر پوری طرح سے شامل ہیں، جیسے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے، پاکستان میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کیس کا جہاں تک تعلق ہے سائفر والے کا، تو اس میں سلمان صفدر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل آرگومنٹ بھی کیے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ اختیار چیف جسٹس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کا ہے، لیکن بظاہر قانونی طور پر اس کیس میں کوئی جان نظر نہیں آتی، لیکن آج بھی عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے اس پر فیصلہ نہ کرنا اور اس کو لٹکا دینا یہ واضح طور پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہے عدالتوں کی طرف سے جو سامنے اور واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر میرا یہ لفظ کسی کو برا لگتا ہے تو اس کے لیے انتہائی معذرت، لیکن یہ سائفر والی جو FIR ہے، اگر یہ کسی مجسٹریٹ کی کورٹ کا بھی ٹرائل ہوتا یا مجسٹریٹ کی کورٹ میں بھی یہ درخواست ضمانت زیر سماعت ہوتی تو اس پہ کب سے ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جانی تھی، جو بھی الزامات لگائے ہیں اس کے تحت۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک تلوار لٹکائی گئی ہے نواز شریف صاحب پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے یہ جو PDM کا وارداتی ٹولہ تھا، انہوں نے مختلف قوانین جو ہے وہ بنائے۔ دنیا میں قوانین لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں سزا یافتہ چور بھگوڑے مجرموں کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم ہو یا اسی طرح کے دیگر قوانین ہوں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی اور اس کے تحت جو ہے وہ نااہلی کی مدت جو ہے اس کو کم کر کے 5 سال کر دیا گیا تھا۔ تو اب نواز شریف صاحب پر تلوار یہ لٹکائی گئی ہے کہ جو تاحیات نااہلی کا قانون تھا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم تھی اس کے خلاف
جو ایک شہری ہیں مشکور حسین ان کا نام ہے، انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کیا ہے جس میں پرنسپل سیکریٹری ایوان صدر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کورٹ کی جانب سے، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے یہ نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس میں اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا، اور تحریری حکم جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ 23 اکتوبر کو اس میں جو پارٹیز ہیں وہ اپنا جو ریٹرن رپلائی ہے وہ کورٹ میں جمع کرائیں، اور پھر اس میں شاہد حسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس پیٹیشن میں بڑے اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ چونکہ الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور دیگر لوگوں کو اس میں فریق بنایا، انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن ایکٹ میں جو ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 162F1 جو تشریح سپریم کورٹ پہلے کر چکی ہے نااہلی کی، ایک تو یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175(3) کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کا اقدام جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، یعنی یہ ترمیم ختم کی جائے۔ پاکستان میں صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا۔ اسی طرح جو آرمی ایکٹ ہے اس میں بھی ترامیم کی گئی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے، ان کے خلاف کیس بنانے کے لیے ترمیم کی گئی۔ اسی طرح دیگر بہت سارے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی مختلف جو بل ہیں 25-30 کروڑ روپے کی جو ہے وہ رقم کے بعد باقی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو تماشا بنایا گیا ہے، پارلیمنٹ کا وقار جو ہے اس پی ڈی ایم کے وارداتی ٹولے نے ختم کیا۔ عمران خان صاحب کے جہاں تک کیسز کا تعلق ہے وہ تو بھگت بھی رہے ہیں اور یقیناً آگے بھی بھگتیں گے، لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہرحال امبیرسنگ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکری ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ پاکستان میں قوانین جو ہیں وہ بجائے مجرموں کو سزا دینے کے مجرموں کا تحفظ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔